إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه صدق اللہ العلی العظیم۔ اب اس کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اور وہ جو اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے بیچ بابل کے، ہاروت اور ماروت، اور نہیں سکھاتے کسی کو یہاں تک کہ کہتے ہیں بجز اس کے نہیں کہ ہم آزمائش ہیں، پس نہ کفر کرو، تو پس سیکھتے ہیں وہ چیزیں جو جدائی ڈالے ساتھ اس کے درمیان مرد اور بیوی اس کی کہ تو یہاں تک اس کا جو لفظی معنی ہے۔ تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو، تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں۔ یہ جملہ پچھلی جملے کا تیمیہ یعنی جو کنٹینیو ہے نا، کنٹینیو ہوا۔ پہلے مطلق سحر کا ذکر ہوا، اب خاص کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ شیاطین سے سحر حاصل کیا گیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے بھی حاصل کیا گیا۔ تو پچھلی آیت میں ہم کیا پڑھے تھے کہ کیسا شیاطین جنات سے جو ہے نا جادو سیکھ کے جو ہے نا انسان جادو کرنا شروع کیے۔ تو اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ دو فرشتوں سے بھی جو ہے نا جادو انسان سیکھے، اس کے متعلق آج پڑھیں گے۔ وما انزل، یہ ما موصلہ ہے، اس یعنی اس کے اندر جو ما ہے نا وہ موصلہ ہے، اس کا عطف یا تو سحر پر ہے یا وتبعو کے ما پر، یعنی سکھاتے ہیں شیاطین جادو اور وہ چیز جو ہاروت و ماروت پر اتری گئی، یا پیروی کی یہود نے شیطانوں کے بتائے جادو کی اور اس کی جو ہاروت و ماروت پر اتر گئی تھی، یا ملک سلیمان پر عطف ہے، یعنی شیاطین نے حضرت سلیمان پر تہمت باندھی اور ہاروت اور ماروت کے اتارے ہوئے پر بھی نہ تو سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا اور نہ ہاروت اور ماروت نے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ معنی منافی ہے اور اس کا عطف ما کفر سلیمانو پر ما پر ہے، یعنی نہ تو حضرت سلیمان نے کفر کیا اور نہ ہاروت اور ماروت پر کچھ اترا۔ اس ما نے اس سارے جملے کی نفی کر دی۔ ان آخری کی دو صورتوں میں ہاروت اور ماروت کا قصے کی بالکل نفی ہی ہو جائے گی، مگر پہلے دو معنی زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ بالکل صحیح ہے، اور ان ہی پہلے معنی میں آیت کی عبارت بھی بے جوڑ نہیں ہوتی۔ یعنی اب یہ جو اس کے اندر جو ما استعمال ہوا، وما انزلنا میں جو ما استعمال ہوا، اگر اس کو پچھلی آیت کے تتمہ مان کے چلتے اسے ملاتے ہو تو پھر یہ نفی ہو جاتی۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، اس کی نفی ہوئی، پھر اس کے بعد ہاروت اور ماروت نے نہیں کیا، وہ بھی نفی ہو جائے گی، لیکن حقیقتاً جو ہے نا وہ ویسا نہیں ہے۔ ہاروت اور ماروت جو ہے نا جو آزمائش کے لیے، آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور وہ جادو ہی لے کر آئے تھے۔ انزلہ یا علما کے معنی میں ہے، یعنی وہ جادو جو ہاروت اور ماروت کو سکھایا گیا، ان کو الہام کیا گیا، کیونکہ جادو بذریعے وحی نہیں آیا بلکہ قدرتی طور پر ان کے دل پر القاء ہوا۔ قرآن شریف میں انزل قلقہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور القاء یعنی ڈالنے کے معنی میں بھی رب فرماتا ہے انزلنا الحدید، ہم نے لوہا پیدا کیا یا کانوں میں ڈالا، کیونکہ لوہا برستا نہیں، یہاں بھی انہی معنی میں ہے، چونکہ ہر چیز کا خزانہ آسمان ہے جہاں سے خبریں آتی ہیں۔ رب فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس لیے انزل فرمانا درست رہتا ہے۔ الملک، یعنی اب یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ ہر وہ چیز، اللہ تعالیٰ قرآن میں اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کانوں میں لوہا ڈالا، یعنی آسمان سے ہی باہر سے آیا لوہا۔ سائنس بھی آج بولتی نا لوہا جو ہے ارتھ کا میٹل نہیں ہے، یہ ڈیفینیٹلی اسپیس میٹل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ ہم لوہا کانوں میں ڈالے سو تم لوہا نکال سکے۔ تو ویسے ہی یہاں پہ ماں استعمال ہوا کہ یہ ہاروت ماروت پر جو جادو آیا نا، ان کو جو ملا وہ الہامی ذریعے سے ان کو وہ چیز عطا ہوئی۔ الملکینی مشہور قرات ہے ملکین لام کے زبر سے، یعنی دو فرشتوں پر، اور ایک قرات میں ملکینی ہے لام کے کسرہ سے، یعنی دو بادشاہوں پر۔ تفسیر حقانی وغیرہ نے کہا کہ ہاروت اور ماروت دو نیک سیرت فرشتے صفت بادشاہ تھے، لہٰذا مالکین کی قرات میں ان کی ذات مراد ہے۔
اور ملکین کی قرات میں ان کی صفت، مگر یہ صحیح ہے کہ دونوں فرشتے ہی تھے۔ تو کچھ مفسرین بولتے ہیں کہ یہ جو فرشتہ صفت بادشاہ تھے، لیکن حقیقت وہ نہیں ہے، ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، مگر چونکہ اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کے سردار تھے، اس لیے بعض قراتوں میں ملکینی یعنی فرشتوں کی جماعت کے بادشاہ آیا، جیسے بعض ملائکہ کو ملک الجبال وغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی جادو اتارا گیا ان دو فرشتوں پر جو دیگر فرشتوں کے بادشاہ ہیں، لہٰذا دونوں قراتیں مطابق ہو گئیں۔ ان دونوں کا فرشتہ ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور ملکین کی قرات بھی متواتر ہے، محض عقلی دلائل سے احادیث کو یعنی رد نہیں کیا جا سکتا، اور متواتر قرات کے مخالفت نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی یہاں جو ہے نا، جو صحیح حدیث سے بھی جو ہے نا ان کا تذکرہ ملتا کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، تو وہ حدیث کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے عقلی دلائل پر۔ اور جو جس طریقے سے لکھا آ رہا، سمجھ میں آ رہا کلیئر لکھے، فرشتوں کے بادشاہ تھے یعنی معتبر فرشتے تھے۔ نیز ایک شہر بابل میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، اور ایک بات بھی ہے کہ ایک شہر میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، اگر یہ بادشاہ ہوتے تو ملکوں میں الگ الگ ملکوں میں رہتے۔ ببابلا، یا تو یہ انزلہ کے متعلق ہے یا پوشیدہ لفظ موجودین کے، یعنی جادو دو فرشتوں پر بابل میں اتارا گیا، ان دو فرشتوں پر اتارا گیا جو کہ بابل میں اب موجود ہیں، دوسرے معنی کی احادیث سے تائید ہوتی ہے۔ نیز وہ دونوں جادو جانتے ہوئے آسمان سے اترے تھے، بابل میں نہیں سیکھا۔ بابل کوفے یا عراق کا ایک بڑا شہر ہے، بابل شہر جو نا مشہور ہے، کوفہ اور عراق کے پاس جو نا شہر ہے۔ غالب یہ ہے کہ یہاں کوفہ کا بابل مراد ہے۔ اس کو بابل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اتر کر پہلے اسی جگہ پہنچے اور یہیں شہر بنایا، اس کا نام سوانین رکھا۔ رب کی شان کے ایک دن میں یہاں 80 زبانیں جاری ہو گئی، کسی کی عربی، کسی کی فارسی وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا قد بلت السینتہم، ان کی زبانیں مختلف ہو گئیں۔ بابلہ کے معنی ہے مختلف ہونا، تب سے اس شہر کا نام بابل ہوا، یعنی اختلاف کی جگہ، یعنی جہاں پر اختلاف ہو، جہاں پہ، یعنی یہ تفسیر روح البیان کے اعتبار سے جو ہے نا یہ بیان کیا گیا کہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی رکی تھی اور آپ پہلے وہاں اترے تھے، اور یہ وہی مڈل ایسٹ کے ایریا میں آتا، عراق اور ایران کے بیچ میں جو ہے نا شہر واقع ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے، اور اس کا نام کچھ اور تھا، لیکن بعد میں جب بہت ساری زبانیں اللہ تعالیٰ نے وہاں ڈالی اور بہت سے لوگ الگ الگ زبانیں بات کرنے لگے، انہوں نے اختلاف ہوا، تو اس حساب سے اس کا نام بابل پڑا، یعنی اختلاف کی جگہ۔ ہاروت و ماروت، یہ ملکین کا بیان ہے، یعنی دو فرشتے ہاروت اور ماروت ہیں۔ وما یعلمون من احد، اس میں ان کی تعلیم کا ذکر ہے کہ وہ فرشتے شیاطین کی طرح جادو کی رغبت نہیں دیتے، کسی سے جادو نہیں کراتے، بلکہ جو خود بخود ان سے سیکھنے جائے تو اس سے بھی فوراً انہیں سکھاتے نہیں، بلکہ حتیٰ یقولون انما نحن فتنۃ، اس سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم رب کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہیں، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سحر سے بچتا ہے اور کون اس کو اختیار کرتا ہے۔ خیال رہے کہ اس جگہ انما حصر اضافی ہے، کہ اس اضافی کے لیے ہے، یعنی ہمارا سکھانا جو جواز کی علامت نہیں، ہم جائز کرنے والے نہیں، بلکہ صرف ذریعہ آزمائش ہیں۔ فتنے کے الفاظ معنی ہے جانچ پڑتال، عرب کہتے ہیں فتنت الذهب علی النار، میں نے سونے کو آگ پر آزمایا، یعنی گلا کر معلوم کیا کہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ فلا تکفر، لہٰذا تو اس کو سیکھ کر، اس پر عمل کر کے یا اس کے شرائط ادا کر کے کفر اختیار نہ کر۔ یعنی یہ جیسا شیاطین جو ہے نا سکھاتے تھے منتر وغیرہ اور لوگ جادو کرنے لگتے تھے اس وقت، تو ہاروت ماروت کا وہ معاملہ نہیں تھا، وہ جو ہے نا آسانی سے کسی کو سکھاتے نہیں تھے، کوئی ان کے پاس جا کے وہ ذرا اصرار بھی کرتا تھا تو ان کو بولتے تھے کہ ایسا مت کر، بولے اس میں پڑھ کے تو کفر کرنے لگے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہم جو ہے نا آزمائش بن کے آئے ہیں، تو بولے یہ جنجال میں مت پڑھ، بولے سمجھاتے تھے۔ ہماری ان قیدوں کا فائدہ آئندہ معلوم ہوگا، اگر وہ جانے والا یہ سن کر یعنی باز رہ جائے فبی اور فبحا، ورنہ فیتعلمون منہما، لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھ لیتے ہیں، یا فیج جائزہ ہے جس کی شرط پوشیدہ ہے، یعنی اگر یہ لوگ ان کی نصیحت نہیں مانے تو ان سے سیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ جو لفظ آیا اس میں فتعلمون منہما، کہ کافی لوگ تو جو ہے نا ان کا مشورہ سن کے، ان کی جو ہے نا نصیحت سن کے چلے جاتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو ہے نصیحت سننے کے بعد بھی اصرار کر کے ان سے جادو سیکھ جاتے تھے۔ ما یفرقون به بین المرء ورجہ، وہ پرتاثر جادو کے جس سے عورت و مرد میں جدائی ڈال دیتے ہیں، یا تو ان میں دشمنی اور عداوت ڈال کر یا مرد کو عورت کے قابل نہیں رکھتے جس سے وہ اپنی بیوی سے علیحدہ رہتا ہے، یعنی اس میں قوت مردی تو باقی رہتی ہے، مگر
اس جادو کے اثر سے عورت پر قابو نہیں پاتا، دوسری پر قادر ہو جاتا ہے۔ اب جادو کے علاج، یعنی اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا قصہ جو ہے پورا ڈیٹیل میں پڑھیں گے، آگے تفسیر میں آئے گا کہ ہاروت ماروت کا کیا قصہ ہے مثال کے طور پر، اس پہ جو ہے نا ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب یہاں پہ جو ہے نا ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ حکمتاً آتی ہیں کہ آزمایا جائے، پرکھا جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ساری قدرت دے کے جو ہے نا پیدا کیے کہ اب جو ہے نا صحیح اور غلط کی تو ہے نا تمہیں تمیز ہے، اچھے اور برے کی جو ہے نا تم میں عقل ہے، تو تم کیا کرتے ہو، تم کس چیز کو چنتے ہو، تم کیسے اپنے آپ کو جو ہے نا پاکی اور پرہیزگاری پہ رکھتے ہو، تم کیسے جو ہے نا اپنے آپ کو یا آلودہ کرتے ہو کفر میں یا گناہوں میں، تو اس پر جو ہے نا تم کو آزمایا جائے گا۔ تو یہ ہاروت اور ماروت بھی تو ہے، ان کے پاس کوئی چلے جاتا جادو سیکھنے کے لیے تو اس کو ایک دم سے نہیں سکھاتے، پہلے بہت جو ہے نا اس کو تاکید کرتے، اس کو سمجھاتے کہ بھائی تم مت کر، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، بولے اپنے ایمان کو برباد مت کر، بولے تو چلا جائے یہاں سے۔ تو بہت سارے لوگ تو ان کی نصیحت سن کے چلے جاتے تھے، لیکن بعض جو اٹک جاتے تھے پھر وہ ان سے جادو سیکھ لیتے تھے۔ اور وہ جادو کیا تھا؟ بہت سارے جادو تھے، جس میں سے ایک جادو کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں جدائی ڈال دیتے تھے یا لڑائی ڈال دیتے تھے، اور ایک طرح کا جادو کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ جو ہے نا مرد کو نامرد بنا دیتے تھے، اور ایک جادو کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ جو ہے نا مرد نامرد تو نہیں بنتا لیکن جو ہے نا پھر اس کو عورت پہ قابو ہٹ جاتا مثال کے طور پر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مختلف طریقے کی جادو ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اب جادو کے علاج کیا ہے، کیونکہ ہم کل بھی پڑھے اور آج بھی پڑھے، تو تھوڑا سا یہاں پہ ایک پیراگراف ہے علاج کے متعلق، اس کو غور سے سنیے، پھر آگے جو ہے نا اس کا قصہ پڑھیں گے مکمل۔ جو شخص جادو کے باعث عورت پر قادر نہ ہو سکے، وہ بانس کی آگ میں جوڑا ہوا بسوالا گرم کر کے یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے، پھر آگ سے نکال کر اس پر پیشاب کر دے۔ رول بائن میں لکھا ہوا ہے، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ یعنی ایک عمل کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی مرد کو جو ہے نا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ نامرد ہو گیا، یا جو ہے نا جس پہ عورت پہ قابو نہیں مثال کے طور پر جادو کی وجہ سے، تو ایک علاج یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا لوہار کے بعد اکثر جو بسوالا ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو پکڑ بولتا ہے نا، پکڑ وہ والا، تو بولے اس کو پورا گرم کرو لوہے میں تو لال ہو جائے وہ۔ اور کس میں گرم کرنا ہے؟ بانس کی آگ میں، بانس جو رہتا ہے نا، بانس لکڑی جلا کے جو ہے نا آگ جلا کے اس میں اس کو لوہا لال بنانا ہے، اور جب لال بن جائے تو اسے پیشاب کرے تو وہ چیز ختم ہو جاتی۔ تو وہ ایک مثال کے طور پہ ایک توڑگا بتایا گیا۔ دوسرا، شامی نے باب العینین میں فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ بیری کے ساتھ سبز پتے پیش کر پانی میں گھول لے، وہ پانی کچھ تو پی لے اور باقی پانی سے غسل کرے۔ دیکھو اور کیا کیا بتایا جا رہا ہے کہ بیری کے پتے، 7 پتے لائے اور جو ہے نا اس کو جو ہے نا گھول کر مثال کے طور پر یا ابال کے یا گھول کے جیسا بھی ہے، بولے کچھ پانی سے پی جائے اور کچھ پانی سے غسل لے لے تو وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ تیسرا، جو شخص روزانہ صبح کو 7 اجوا کھجور کھا لیا کرے، اس پر جادو کا اثر نہ ہوگا، اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو 7 اجوا کھجور کی بہت اہمیت ہے کہ 7 اجوا کھجور اگر صبح کھا لے تو 24 گھنٹے یعنی اس دن جو ہے نا کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ چوتھا، جو شخص صبح و شام آیت الکرسی پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور سارے جسم پر ہاتھ پھیرے، وہ بھی انشاءاللہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ دیکھو یہ بہت آسان ترکیب ہے جو ہر کوئی اپنا سکتا ہے کہ صبح اور شام جو ہے نا آیت الکرسی پڑھا کرے، اور جب پوری آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ سب پھونک مارے اور اپنے بدن پہ جو ہے نا پورا مس کریں، سر پہ، بالوں پہ، پیچھے، پیروں پہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ بھی ایسا اپنے آپ پہ دم کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام، تاکہ جو ہے نا جادو سے محفوظ رہ سکیں۔ اور آیت الکرسی پڑھنا ہے، پڑھ کے جو ہے نا صبح بھی جیسے نیند میں سے اٹھے تو پڑھ لیا اور پورا اپنے اوپر ہاتھ پھیر لیے، پھر شام میں سونے جا رہے سونے سے پہلے پڑھ لیا اور پھر ہاتھ پہ پھونک کے پورا اپنے اوپر ہاتھ مس کر لیے۔ پانچواں، جو شخص 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو بعد مغرب غسل کرے، وہ بھی انشاءاللہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ کہیں نوٹ کر کے اچھے سے اس کو رکھ لو ان چیزوں کو۔ اب یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ جو شخص 15ویں شعبان یعنی جو شب برات گئی نا پچھلے مہینے میں، شب برات کے دن جو ہے نا مغرب کے بعد اگر غسل کرے تو وہ بھی جو ہے نا جادو سے محفوظ رہے گا۔ چھٹا، جس شخص کو جادو ہو گیا ہو وہ دریا کے بیچ دھار کے پانی سے گھڑا بھر لا کر لائے اور اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس 11 بار پڑھ کر دم کر کے اس سے غسل کرے، انشاءاللہ صحت ہوگی۔ مگر یہ پانی بہنے نہ دیں بلکہ کسی گڑھے میں کھڑے ہو کر غسل کریں، جس سے پانی وہاں جمع ہو جائے، بعد میں دفن کر دیتے۔ کوئی اور ایک ترکیب کہ بہتا ہو جو نہر کا پانی تیز بہتا نا، وہاں سے پانی پکڑ کے لائے گھڑے میں اور اس سے جو ہے نا گڑا کر کے گڑھے میں ٹھہر کے پانی نہائے، اور پانی نہانے سے پہلے 11 بار سورہ فلق اور 11 بار سورہ ناس اس پہ دم کریں۔ پانی کو موری میں نہیں بہنا ہے، وہ گڑھے میں ہی جب ٹھہر کے نہ لو، پانی گڑھے میں جمع ہو جاتا، اس کو گڑھے کو بند کر دو مٹی سے، اس سے بھی جو ہے نا بڑے سے بڑا جادو جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے نا چند علاج یہاں بتائے گئے ہیں عربی اعتبار سے، ایک تو آیت الکرسی والا، دوسرا جو ہے نا شب برات میں غسل والا، تیسرا جو ہے نا یہ پانی نہانے والا اگر کسی پہ ویسا متاثر سحر ہو تو ان چیزوں کو بتایا گیا۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ ان یہود نے اللہ کی کتابیں چھوڑ دی اور شیاطین کے سکھائے ہوئے جادو پر عمل کیا، اور جو ہاروت و ماروت فرشتوں سے سیکھا اس کے پیچھے لگ گئے، حالانکہ یہ فرشتے جادو سکھانے
میں اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کسی کو فوراً نہیں بتا دیتے، بلکہ اولاً اس کو منع کرتے ہیں کہ ہم رب کی طرف سے آزمائش ہیں، تو جادو سیکھ کر کفر نہ کر۔ جب وہ باز نہیں آتے تب کہیں تعلیم دے دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس نصیحت سے ہی سبق لے لیتے اور اس کام میں مشغول نہ ہوتے، اور پھر جادو سے کرتے بھی کیا ہیں؟ ایذا اور رسانی، تکلیف پہنچانی، اور زوجین کو آپس میں جدا کرنا، اور دنیا میں مرد کو عورت کے قابل نہ رکھنا، اور یہ باتیں محض زر ہے، یعنی بہت شر ہیں۔ یہ کرتے کیا؟ اس سے سب شر کرتے ہیں۔ ہاروت و ماروت کا قصہ، اب یہ ہاروت ماروت کا قصہ کیا ہے؟ سر تفسیر عزیزی وغیرہ کے بحوالے ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور حاکم اور دیگر تفاسیر نے حضرت ابن عباس و علی مرتضی و عبداللہ ابن مجاہد رضی اللہ عنہ اجمعین سے بیان کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں، اب آپ کو یہ ریفرنس بہت امپورٹنٹ ہے، ہم کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ تفسیر عزیزی کے بات کر رہے ہیں، اور بحوالے جو ہے نا، یہ بھی ابن جریر کر کے جو نا بہت مشہور یعنی تاریخی کتاب ہے اسلام کی، بہت ایکسیپٹڈ کتاب ہے ابن جریر، تو اس سے جو ہے نا ریفرنسز لیے گئے ہیں جہاں پہ یہ واقعہ بیان ہو رہا، اور جو صحابہ کرام کے نام لیے گئے بڑے اکابر صحابہ، حضرت ابن عباس ہیں، یہاں پہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، اور مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، یہ سارے جو ہے صحابہ کرام سے جو ہے نا راوی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ان کے زمانے میں بہت بدعمل ہو گئے، یعنی بہت بدعملی ہو گئی تھی۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے۔ خیال رہے کہ فرشتوں نے پیدائش آدم سے پہلے اپنا استحقاق خلافت بیان کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اس موقع پر انسان کی نااہلیت کا اظہار مقصود ہے، یعنی یہ خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کر دیا جائے، یا کم از کم انہیں خلیفہ رہنے دیں اور وزیر ہم کو بنا دے تاکہ ہم ان کے بگڑے کام کو سنبھال لیں۔ کچھ بھی صحیح رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا، یعنی اب اتنا اس وقت ادریس علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا اتنی جو ہے نا بدکاری بڑھ گئی تھی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کمپلین کیا، بولے یا اللہ جو ہے نا ہم اس وقت بھی بولے تھے، بولے اس وقت بھی بول رہے کہ یہ نااہل ہیں، بولے ٹھیک ہے یا تو ان کو معزول کر، یا تو ان کو خلیفہ رہنے دے، ہم کو ان کا وزیر بنا تاکہ ان کے بگڑے ہوئے کام ہم ان کو جا کے صحیح کر دیں۔ ارشاد ہوا کہ اس کے غصے اور شہوت، اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا جس سے گناہ زیادہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو ملی تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ فرشتے کیا بولے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ میں نے انسان کو غصہ اور شہوت دیا، اس وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی جڑ جو بتائے کیا ہے؟ غصہ اور شہوت۔ تو اگر گناہوں سے بچنا ہے تو ان دو چیزوں سے احتیاط کرنی ہے، دو چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، غصے کو اور شہوت کو۔ فرشتے بولے کہ یا اللہ، بولے، اور اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر یہ دو چیزیں تم کو بھی دی کہ تم بھی کرو گے گناہ، تو فرشتے بولے کہ نہیں، ہم تو معصوم ہیں، ہم تو گناہوں سے بہت دور ہیں، یا اللہ ہم سے کیسا ہو سکتا گناہ۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کے غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت و ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے، ایسا جو ہے نا دو فرشتوں کو چن لیا گیا جن کے نام تھے ہاروت اور ماروت۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا، اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو۔ بولے بابل شہر میں اتار دیا اللہ تعالیٰ، اور بولے کہ بھئی تم جو ہے نا قاضی بن جاؤ، یعنی جج، اور لوگوں کے جو ہے نا کیسز پہ فیصلہ دیا کرو، اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسا ہی آتے جاتے رہے، اتنے عرصے میں ان کے عدل کا انصاف کا عام چرچا ہو گیا، اور بہت سارے مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ اب ایک دم چرچا ہو گیا، ایسے کرتے صبح میں جو ہے نا یعنی قاضی بن کے رہتے، اور شام میں جو ہے نا اسم اعظم کے ذکر سے جو ہے نا آسمان پہ پہنچ جاتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو ایسا یہ 1 مہینے تک چلتا رہا، کافی ان کی شہرت ہو گئی، بہت سارے مقدمے ان کے پاس آنے لگے، بہت سارے لوگ رجوع کرنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، حضرت علی کی روایت میں ہے کہ اس کا نام بدخیت تھا، زہرا لقب تھا، اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے۔ اب بہت حسین و جمیل ایک عورت جو ہے نا جس کا نام زہرا تھا، وہ جو ہے نا اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کی تھی، وہ جو ہے نا ان کے پاس آ گئی، اور اس کو دیکھتے جو ہے نا دونوں فرشتے جو ہاروت اور ماروت دونوں جو ہے نا، کیونکہ اب شہوت غصہ ان کو مل گیا تھا، تو جیسے اس کو دیکھے نا اس میں عاشق زار ہو گئے، یعنی ان کا دل آ گیا اس پر، اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرا دین کچھ اور، تمہارا دین کچھ اور، اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بھی بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو، اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ دیکھو وہ کیا شرط رکھی، بولے کہ میرا دین کچھ اور ہے، یعنی بت پرستی، وہ ظاہر ہے کافر تھی، اور جو ہے نا تمہارا دین کچھ اور ہے، بولے، اور میرا شوہر جو ہے نا بڑا غیرت مند ہے، بولے اسے پتہ لگے کچھ
ایسا ویسا تو جو ہے نا مجھے قتل کر دے گا، تو لہٰذا تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ بولے پہلے میرے بت کو سجدہ کرو، یعنی کافر ہو جاؤ، پھر جو ہے نا میرے شوہر کو قتل کرو، بولے اس کے بعد جو ہے نا دو تم چاہ رہے بولے وہ تم کو مل جائے گا۔ انہوں نے انکار کیا، وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا سر آنکھوں پر۔ اب چلی تو گئی تھی اس وقت، انہوں نے انکار کر دیا پہلی دفعہ، لیکن وہ جو اندر جو ولولہ، کیونکہ نا شہوت ان کو ملی ہوئی تھی نا ان کو جو ہے نا، تو اس سے جو ہے نا ان کو زیادہ ولولاہٹ ہوئی، تو پھر وہ جگہ ہم تیرے پاس آنا چاہ رہے، تو اس نے بولا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ یہ دونوں اس کے گھر پہنچے، اس نے اپنے کو آراستہ کیا، اپنے آپ کو سجا کے کر کے ریڈی رکھا، اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں یا بت کو سجدہ کریں۔ اب دیکھو کیا بات بولی، کیا بھائی کہ مجھے وہ اسم اعظم سکھا دو جس سے میں جس سے تم آسمانوں میں جاتے، یا پھر میرے بت کو سجدہ کر لو، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ تو چار چوائس اس نے دی، کیا بولی یا تو اسم اعظم مجھے بتا دو، یا جو ہے نا میرے بت کو سجدہ کر لو، میری یا تو پھر میرے شوہر کو مار دو، یا پھر شراب پی لو، چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر لو تو جو ہے نا پھر تم جو چاہ رہے تم کو ملے گا۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، یعنی اسم اعظم کا جو ذکر ان کے پاس تھا جس کی بدولت وہ آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، بولے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، بولے اس کا ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد، بولے بت پرستی تو شرک ہے اور قتل کیا تو حق العباد، یعنی جب تک مقتول جو ہے نا آخرت میں جب تک ہم کو معاف نہیں کرے گا ہم چھوٹ نہیں سکتے، حق العباد ہے وہ، تو اس لیے جو ہے نا بولے اب شراب پی لے، چنانچہ شراب پی لی، بولے شراب ہلکا دکھ رہا بولے پی لیتے ہیں، ہاں لیکن عقل کام نہیں کری، دیکھو شراب پی لی، جب شراب پی کر مست ہو گئے تو ان سے بت کو سجدہ بھی کرا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کیا اور اس میں اعظم بھی پوچھ لیا، تینوں کام وہ کروا دی۔ جیسے وہ شراب پی کے مست ہوئے تو ان سے جو ہے نا اس میں اعظم بھی نہیں پتہ بھی لگا لیا اس نے، شوہر کو بھی قتل کروا دیا اور بت کو سجدہ بھی کروا دیا۔ وہ تو اس میں اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی، اور جیسے فرشتوں کی طرح جو ہے نا صورت بدل کر وہ اس میں اعظم پڑھ کے جو ہے نا آسمان پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کیا اور شکل اس کی زہرا ستارے کی طرح ہو گئی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس پہ ایک زہرا ستارہ کر کے ہوتا تو اس ستارے پہ جو ہے نا اس کی روح کو جو ہے نا قید کر دیا، وہیں پر اس کا چہرے کو بدل دیا۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے، اب ہاروت اور ماروت کا جب نشہ اترا تھا نا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے، اگر انسانوں سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے بولے کہ بھئی انسان تو جو ہے نا مجھ سے دور ہے، میری بارگاہ میں کہاں تک، بولے اس کے باوجود اس کو دن رات غصہ اور شہوت ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ گناہوں سے پرہیز کرتا، میری بارگاہ تو مغفرت کرتا۔ اب یہ تو فرشتے تھے، یہ تو بولے روزانہ میری بارگاہ میں آتے تھے رات میں، اس کے باوجود شہوت کی وجہ سے اور جو ہے نا ان کو جو دیا گیا اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سب کچھ کر بیٹھے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لان تان کرنے کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے۔ اس وقت جب فرشتے جو ہے نا پورے شرمشار ہو گئے اور سب جو ہے نا اس کے بعد سے کمپلین کرنا بند کر دیا اور انسانوں کے حق میں جو ہے نا ان کی مغفرت کے لیے نا دعائیں کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب شرمندہ ہو گئے، اب دونوں جو ہے نا کیونکہ اسم اعظم بھی بھول گئے خطا کی وجہ سے، اب دونوں جو ہے نا ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ کر شفاعت کے طالب ہوئے، بولے ادریس علیہ السلام سے شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا شفاعت کرنے کے لیے جو ہے نا طلب کیے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجئے کہ یہ یا تو دنیائی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ تو بہت دنوں کے بعد ادریس علیہ السلام کی دعا کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا احکام آیا کہ بولے ٹھیک ہے ہم ان کو معاف، لیکن جو ہے نا اب جو کیے خطا اس پر جو سزا ان کو بھگتنی ہے، بولے چوائس ہے ان کے پاس، یا تو آخرت کا عذاب چن لو یا دنیا کا عذاب چن لو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو حکم الہی پہنچایا کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا ابد ابد ہے، یعنی ابد تک رہے گا، باقی رہے گا، ہم کو دنیا بھی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ فرشتے تھے ان کو پتا ہے، بولے آخرت کا عذاب تو بولے ابد تک رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا، لیکن دنیا کا عذاب تو فانی ہوگا، کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان دونوں کو، یعنی بولے کہ ہم کو دنیا کا عذاب دے دو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیں، اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ بولے بابل شہر میں کوئی کنواں ہے جہاں پر جو ہے نا لوہے کی زنجیروں میں ان کو جکڑ کر جو ہے نا الٹا ان کو لٹکا دیا گیا اور وہ کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے، اور فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ قصہ سنن بہقی، مسند امام احمد اور دیگر کتب الاحادیث میں باسند صحیح مروی ہے۔
اور بعض لوگوں نے ہاروت اور ماروت کو اس حالت میں دیکھا بھی ہے۔ یعنی یہ جو قصہ ہے یہ صحیح ہے، مسند احمد میں بھی جو ہے نا اس کا ذکر ہے، یہ کوئی اسٹوری یا فلسفہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہوا سا واقعہ ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی فرشتے جو فرشتوں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، دیکھیے آپ شہوت اور غصہ کیسی چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے، اور اس مقام سے جو ہے نا لا کے ان کو ایسا یعنی ایسا ذلیل ہو گیا، ایسا ان کو جو ہے نا معزول کیا گیا کہ اب بھی جو ہے نا وہ ویسی اس کنویں میں جو ہے نا قید کیے ہوئے ہیں، اور ان پہ عذاب ہوتے رہتا ہے، فرشتے باری باری ان کو کڑلے مارتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک حکایت ہے کہ حاکم نے اپنی مسند میں اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد میرے پاس دو متلجندال کی ایک عورت آئی جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ سرکار کی وفات ہو چکی، تم مجھ سے کہو کہ کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی سختیوں سے تنگ آ گئی تو میں نے ایک عورت سے اپنی مصیبت بیان کی، اس نے مجھے ایک کتے پر سوار کر کے آن کے آن میں بابل پہنچا دیا۔ میں نے ہاروت و ماروت کو ایک کنویں میں لٹکا دیکھا، انہوں نے بہت سمجھایا کہ یہ کفر ہے، نہ سیکھ، مگر میں نہ مانی۔ آخر کار انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس تنور میں پیشاب کر کے آ۔ میں نے جب اس میں پیشاب کیا تو دیکھا کہ ایک نورانی سوار یعنی بولتا ہے گھوڑا سوار میرے بدن سے نکلا اور آسمان کی طرف اڑ کر غائب ہو گیا۔ میں نے ان سے آ کر یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے چھین چکا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ عورت ایک آ کے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نا روایت ہے اس حدیث کی، آ کے بولتی کہ بھائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہی ہوں، تو سرکار کا پردہ ہو چکا تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ کیا بات ہے بتاؤ، تو بولی کہ بھائی ایسا ایسا ماجرا تھا، میرے شوہر سے میں بہت تنگ تھی تو کسی جادوگرنی کے پاس میں گئی، اور آنن فانن میں اس نے کیا کیا کہ مجھے جو ہے نا بابل پہنچا دی کسی پہ سوار کر کے۔ تو وہاں وہ اس کنویں میں نے ہاروت اور ماروت کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا، وہ مجھ سے بہت اصرار کیے، وہ نہیں مانے، تو میں جو ہے نا ان سے بولی کہ نہیں مجھے جادو سیکھنا ہی ہے، تو اس کے بعد کچھ عمل اس سے کروائے، گندا عمل، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کے اندر سے جو ہے نا ایک نورانی چیز نکل کے آسمان میں چلے گئی سوار کی طرح، گھوڑے سوار کی طرح۔ وہ پریشان ہو گئی، آگے پوچھی تو بولتے ہیں ہاں وہ تیرا ایمان تھا، وہ تجھ سے چلا گیا، چھین لیا گیا، اب جا تو جادو میں خوب ماہر ہو گئی، جب سے میں فن جادو میں بہت استاد ہو گئی، گیہوں کے دانے میں گیہوں کے دانہ میں داب کر اس کو حکم کرتی ہوں تو اگ آتا ہے اور فوراً اس میں سٹا لگ جاتا ہے، پھر فوراً خشک ہو جاتا ہے اور میرے کہنے سے فوراً آٹا ہو کر روٹی بن جاتی ہے، مگر اپنے دل میں ایمان کے جانے پر شرمندہ ہوں۔ میں پوچھنے آئی تھی کہ کیا میری توبہ اب قبول ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا یعنی ابی انہوں نے کہا کہ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سے مل، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، کسی نے اس کے ایمان کی امید نہ دلائی۔ ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ ہوں تو ان کی خدمت کر، ان کی دعا سے تیرا ایمان واپس ہو سکتا ہے۔ تفسیر عزیز میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس طرح ابن منذر نے اور زائی سے نقل کیا ہے کہ ہارون ابن رباب فرماتے ہیں کہ میں عبد الملک ابن مروان کے دربار میں بیٹھا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آج آیا جو کہ کسی جادوگر کا بیٹا تھا، اس نے بھی ایسا اپنا قصہ اسی طرح بیان کیا کہ میں جادو کے شوق میں ہاروت اور ماروت کے پاس پہنچا، مگر ان کے سمجھانے بجھانے پر بغیر جادو سیکھے واپس آیا۔ ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت ابھی تک چاہ بابل میں لٹکے ہوئے، یعنی جو بولی ہے نا اس چاہ بولتے ہیں اس کو، اس میں لٹکے ہوئے ہیں، اور جو وہاں پہنچ جائے اس کو جادو سکھاتے ہیں، بولے ابھی بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور ایک حدیث سے بھی جو ہے نا یہ ریفرنس ہم کو مل جاتا۔ اس آیت کے اور یعنی اس آیت اور تفسیر سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، کوئی شخص اپنے زہد و تقوی، عبادت اور ریاضت پر بھروسہ نہ کرے، رب کا فضل طلب کرتا رہے۔ اب یہ کیا حکایت نے کیا یہاں پہ جو ہے نا بولا جا رہا ہے کہ غور سے سنیے کہ کوئی بھی جو ہے نا اپنے زہد و تقوی عبادت پہ جو ہے نا بھروسہ مت رکھو۔ بھروسہ رکھنا ہے تو کس پہ رکھو؟ صرف رب کے فضل پہ رکھو، ہمیشہ رب کا فضل طلب کرتے رہو۔ دیکھو معصوم فرشتے بھی غصہ اور شہوت سے گناہ کر بیٹھے، بولی فرشتے تو معصوم تھے اور وہ بھی اتنے معتبر فرشتے تھے، لیکن غصہ اور شہوت جب ان کو دیا گیا تو اس سے گناہ کر بیٹھے۔ یعنی ہاروت و ماروت جسے مقدس فرشتے اپنی تقدیس پر اعتماد کر کے گھائل ہو گئے، بیل شیر کے مقابلے اپنے سینگ وغیرہ پر اعتماد نہ کر سکے۔ بولے بیل کے جو سینگ ہوتے نا، بولے شیر کے مقابلے میں کیا کیا کر لے گا وہ، شیر تو سینگ سے تھوڑی مار سکتا شیر۔ دوسرا فائدہ، علم سحر بھی خدائی علموں میں سے ہے، ایک ہے جس کی بقا خدا کو منظور ہے۔ یعنی اب یہاں یہ تفسیر سے بھی یہ بولا جا رہا ہے کہ جادو بھی جو ہے نا، علم سحر بھی جو ہے نا، وہ اللہ کے علموں میں سے ہے، اور اس کی بقا جو ہے نا وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے اس کی تعلیم بذریعہ فرشتے کرائی کہ جادو سے فساد پھیلانا برا ہے مگر جادو کا فائدہ فرمانا برا نہیں، شیطان برا ہے مگر شیطان کا پیدا کرنا برا نہیں، ان چیزوں کے پیدا کرنے میں ہزار حکمتیں ہیں۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی کیوں جادو پیدا کیے، کیوں شیطان پیدا، یہ سب حکمتیں ہم جانتے ہیں،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا بسانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے نا یعنی یہ آزمائش کا جو ہے نا سفر سب کے لیے جو ہے نا مقرر کرنا تھا، اس لیے چیزیں بنائی گئی۔ تیسرا فائدہ، ہاروت و ماروت کا جادو کفر ہی ہے، یعنی اس میں شرکیہ الفاظ و کفر یا شرائط ہیں، مگر وہ کفر کے لیے نہیں سکھاتے، بلکہ اس کے ذریعے ایمان قوی کرنے کے لیے کہ لوگ یہ سیکھ کر جادو اور معجزے میں فرق کریں اور نبی کو جادوگر سے ممتاز کریں جو اصل ایمان ہیں۔ چوتھا فائدہ، کفر سیکھنا سکھانا کفر نہیں، بلکہ اس کو ماننا یا اس پر عمل کرنا کفر ہے۔ دیکھو فرشتے سحر سکھاتے ہیں جو کہ کفر ہیں مگر کافر نہیں، اور سیکھنے والا بھی اگر فقط علم حاصل کرنے کے لیے اسے سیکھے تو وہ کافر نہیں، اس لیے وہ پہلے فرما دیتا ہے کہ لا تکفر، تو اس کو سیکھ کر کفر نہ کرنا، یعنی اس پر اعتماد یا عمل نہ کرنا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جو سحر کفر ہے اس کا عامل مرتد ہے۔ کیا بولا جا رہا ہے کہ جو سحر کفر ہے اس کا عامل مرتد ہے، اگر مرتد ہے تو قتل کیا جائے، اگر عورت ہے تو قیدی کی جائے، اگر بولے مرد ہے تو اس کو قتل کر دو، عورت ہے تو اس کو قید کر دو۔ جو سحر کفر نہیں مگر اس میں جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے، اس کو بھی گرفتار کر کے قتل کیا جائے، اور اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کرنے کر کے نیک صالح بن جائے اور جادو چھوڑ دے تو معاف کیا جائے۔ بولتے یا پھر جو ہے نا اگر ایسا جادو کوئی کرے جس میں وہ کسی کا قتل کر دینا، مثال کے طور پہ کسی کو مار دے رہا، تو پھر وہ ڈاکو کے اوپر جو شرائط آتے، شرعی قانون جو نافذ ہوتا، بولے اس پر بھی وہی کرو، اس کو بھی جو ہے نا سزا دے کے بولے اس کو قتل کر دو۔ لیکن اگر معافی طلب کرے، توبہ استغفار کر لے اور سیدھے راستے پہ آ جائے، تب جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اور ایک مسئلہ، جادوگر کی توبہ قبول ہے، جادوگر کی توبہ قبول ہوتی ہے اگر وہ توبہ کر لے تو، پھر سے جادو نہ کرے، چھوڑ دے تو۔ کسی کو تکلیف پہنچانے یا حرام غرض سے جادو کرنا کفر ہے یا حرام، مگر جادو سے بچنے یا اس کو باطل کرنے کے لیے جادو کرنا جائز ہے، بشرطے اس میں کلمات کفریہ نہ ہوں۔ اب یہ ایک نقطہ ہے، دیکھیے بارے کیا بولا جا رہا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے حرام یعنی جو استعمال کے لیے جادو کرنا ہو رہا ہے، یہ سب کفر ہے۔ لیکن اب کسی پہ جادو ہو گیا، اس کو بچانا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے لیے پہلے وہ کیا چیزیں معلوم ہونا چاہیے نا، اس وجہ سے جو ہے نا لوگ اس کو سیکھتے ہیں۔ اگر اس کے لیے کوئی اگر سیکھ رہا اور استعمال کر رہا اور اس میں اگر کفریہ الفاظ نہیں ہے تو پھر وہ جائز ہے، کیونکہ کسی کو راحت بخشنے کے لیے، علاج کرنے کے لیے۔ پانچواں فائدہ، جب جادوگر ایک آن ہاروت و ماروت کی صحبت میں رہ کر لوگوں کے دلوں اور اندرونی قوتوں پر جادو کے ذریعے تصرف کر سکتے ہیں کہ خاوند کو عورت سے یعنی متنفر کر دیں اور مرد کو نامرد بنا دیں، تو حضور کی صحبت یافتہ صحابہ اور فیض یافتہ اولیاء اللہ بھی یقیناً ہمارے دلی رنج غم اور دکھ درد دور کر سکتے ہیں۔ یعنی کیسی مثال دی جا رہی ہے کہ ہاروت و ماروت کے پاس ایک آن میں جا کے پہنچ کے جو ہے نا چھوٹا سا عمل کر کے اس کے بعد پورے یعنی ماہر جادوگر نہیں بن گئی، مثال کے طور پر لوگ کئی جادوگر بن گئے ایسے، تو بولے ایک آن کی صحبت کا یہ حال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ کرام اتنے برس برس گزارے، بولے ان میں کیا نہیں کیفیات ہوں گے، ولی اللہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ سے ذکر میں، اللہ کے قرب میں سلف کر کے رکھتے ہیں، بولے ان کے اندر کیا نہیں جنہیں طاقت ہوگی، وہ ہمارے دکھ درد بھی دور کر سکتے ہیں، بے شک کر سکتے ہیں۔ جادوگروں کے تصرفات مان کر کرامات اور معجزات اور اولیاء کے تصرفات بھی مان لو، یعنی جادو اگر تم مان رہے ہو مثال کے طور پر یہ چیزوں سے، تو پھر یہ بھی مان لو کہ جو ہے نا اولیاء اللہ کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو معجزات بخشے ہیں، ان کو جو کرامات بخشے ہیں، وہ جو ہے نا ان سے اعلیٰ ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا قصے ہاروت و ماروت پر اعتراضات اور اس کے جوابات کیا ہے، دیکھیں اس قصے میں بہت لوگوں کو بڑے بڑے اعتراضات پیش آئے، یہاں تک کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قصے زہرا وغیرہ کا انکار کیا اور فرمایا کہ یہ احادیث اصول اسلام کے خلاف ہیں، لہذا قابل قبول نہیں۔ بعض مفسرین نے ہاروت و ماروت کے فرشتے ہونے کی بھی انکار کر دیا، مگر حق یہ ہے کہ یہ تمام واقعات بالکل صحیح ہیں، عقلی دلائل سے احادیث کا رد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ شبہات دور کیے جائیں، ورنہ بظاہر حضرت یوسف و حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بھی خلاف اسلام معلوم ہوتا ہے، تو جیسے ان قصوں سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اسی طرح اس سے بھی اٹھائے جائیں۔ اب ہم اس مفسرین وغیرہ کے سوالات ماں جوابات عرض کرتے ہیں، ان میں سے اکثر جوابات تفسیر عزیزی سے حاصل ہوئے ہیں اور بعض ہمارے اپنے، یعنی رب تعالیٰ قبول فرمائے آمین۔ یعنی یہ کیا بولا جا رہا ہے کہ بہت سارے یعنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بہت بڑے بزرگ گزرے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ آپ اس کے انکار کر دیے، بولے نہیں حدیث بھی اگر ہے تو میں نہیں مانوں گا، یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے، بولے لیکن ایسا نہیں کر سکتے نا، جہاں پہ حدیث صحیح حدیث موجود ہے اس قصے کو اس واقعے کو مرد نہیں کر سکتا، خلی دلائل میں نہیں لگا سکتا، بلکہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ بھائی جہاں پہ ڈاؤٹ ہے، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان ڈاؤٹس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پہلا اعتراض، رب نے جادو کی تعلیم کیوں دلائی، اس میں کیا حکمت ہے، خراب چیز کا روکنا ضروری ہے نہ کہ شائع کرنا، یہ پہلا سوال ہوا۔ اس وقت اب اس کا جواب دیکھیں، اس وقت بابل میں پہلے ہی سے جادو کا چرچا تھا، جوہلا جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکتے تھے، انبیاء اور جادوگر یکساں سمجھتے تھے،
رب تعالیٰ نے دو فرشتے بھیج کر جادو دکھا کر اس میں اور معجزے میں فرق دکھا دیا، جیسے کہ فقہائے کرام کفری الفاظ بتا کر مسلمانوں کو ان سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہاروت اور ماروت نے کیا۔ اب یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ اس وقت بابل میں آلریڈی جادو کا بہت مسئلہ تھا، اور ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو جو ہے نا جادوگر بولا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو جادو سکھا کے بھیجا کہ جاؤ جا کے جو ہے نا جادو بتاؤ، جادو سکھاؤ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو ہے نا جادو الگ چیز ہے، اور معجزات اور نبی پیغمبر ولی اللہ جو ہے نا یہ الگ چیز ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر سمجھیے کوئی عالم جو ہے نا یا جیسا تفسیر پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، اب اس میں کہ بھئی یہ بولنا کفر ہے، یہ کفری الفاظ ہے، یہ ایسا ہے، تو بولنا تو پڑے گا نا، سکھانے کے لیے تو بولنا پڑے گا، اور جو بول رہا ہے اس کو سیکھنا تو پڑے گا سکھانے سے لیے، تاکہ وہ پھر وہ لوگوں کو اس سے روکے مثال کے طور پر۔ اس وجہ سے جو ہے نا یہ چیز آئی۔ دوسرا اعتراض، یہ کام انبیاء سے ہی کیوں نہ لیا؟ وہی جادو بھی بتا کر فرق دکھاتے تھے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ فرشتوں کی کیا ضرورت پڑی؟ بولے انبیاء اکرام بھی تو کر سکتے تھے۔ اس کا جواب، وجہ یہ ہے کہ خود ان انبیاء ہی کو تو جادوگروں سے جدا کرنا منظور تھا، وہ گویا اس معاملے میں ایک فریق تھے، لہٰذا چاہیے تھا کہ حاکم اور نیج کوئی اور ہو۔ یعنی بتا جاتا ہے کہ تم نبیوں پہ ہی تو تہمت لگ رہی تھی نا، جادوگر ہے جادوگر ہے کر، اس لیے جو ہے نا ان کو علیحدہ کیا گیا، کسی اور کو اس کام کے لیے استعمال کیا گیا۔ نیز اس سکھانے کے لیے الفاظ کفریہ جو جادو میں ہوتے ہیں انبیاء کو بولنے پڑتے، اور یہ ان کی شان نبوت کے خلاف تھا، کیونکہ وہ احکام شرعی کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، اور یہ الفاظ شریعتاً کفریہ ہیں، مگر فرشتے خیر و شر ہر کام کرتے ہیں، ظالم کی پرورش اور موذی جانوروں کی تربیت وغیرہ ان سے ہی کرائی جاتی ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی وہی یعنی موضوع تھے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھائی اس میں جو کفری الفاظ بولنا پڑتا ہے، جو بھی منتر جنتر بولنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر انبیاء کرام تو بول نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو ہے نا کفری الفاظ اپنی زبان سے بول ہی نہیں سکتے، وہ تو معصوم تھے۔ ہاں، جیسا کہ جو موذی جانور، مطلب جو یعنی زہریلے جانور وغیرہ ہوتے جو حملہ کرتے ہیں نا، وہ سیکھتے کیسا؟ تو فرشتے ان کو سکھاتے، وہ تو ہر وہ کام جو ہے نا فرشتے ان کو بتاتے تھے، اس وجہ سے جو ہے نا فرشتوں کو استعمال کیا گیا۔ اور ایک بات، نیز تعلیم، سحر، اشاعت جادو کا ذریعہ بھی تھی۔ رب تعالیٰ کو منظور نہ ہوا کہ یہ اشاعت حضرت انبیاء اکرام کی طرف منسوب ہو، کیونکہ ان سے شرعی احکام کا کام لیا جاتا ہے، اسی لیے حضرت انبیاء نے فلسفہ، سائنس اور منطق وغیرہ کی تعلیم نہ دی۔ ہاں، ان حضرات نے جادو کے اجملاً احکام بتا دیے کہ حرام ہے، یہ نہ بتایا کہ جادو ایسا کرتے ہیں یا ان فرشتوں نے بتایا۔ یعنی انبیاء کرام تو ڈائریکٹ بولے کہ جو ہے نا جادو حرام ہے کر، لیکن وہ کیسا کر کے ایسا کرنا، یہ کرنے سے جادو ہوتا، یہ حرام ہے، ایسا تو بتا نہیں سکتے مثال کے طور پر۔ اس وجہ سے فرشتوں کو استعمال کیا گیا۔ تیسرا اعتراض، شیاطین نے جادو سیکھا یا تو شیاطین نے جادو سیکھا تو کافر ہو گئے، اور ہاروت اور ماروت فرشتوں نے سکھایا تو کافر نہ ہوئے، ایسا کیوں؟ جواب، شیطان نے عمل کرنے کے لیے رغبت دیتے ہوئے سکھایا، اور انہوں نے بچنے کے لیے ہدایت کرتے ہوئے سکھایا۔ ایک شخص کسی کافر کو بنانے کے لیے الفاظ کفریہ سکھائے، وہ کافر ہے۔ عالم دین بچنے کے لیے وہی الفاظ بتا دے تو مومن ہے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ شیطان تو جو ہے نا لوگوں کو اکسا رہا تھا کہ یہ عملیات کرو، ایسے ایسے طاقت حاصل کرو، تم کو جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کی طرح حکومت مل جائے گی، مثال کے طور پر ان کی طرح خوب ان کو جو ہے نا خزانہ مل جائے گا، یہ سب بول رہا تھا، بول کے سکھا رہا تھا۔ لیکن ان کا جو مسئلہ تھا، یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ بھائی پہلے تو بولتے کہ مت سیکھو، بولے دیکھو سیکھ بھی رہے نا تو دیکھو یہ کفر ہے، بولے یہ مت کرو، بولے بس اس کو سمجھو تاکہ جو ہے نا لوگوں کو اس کو فیض پہنچا سکے۔ اس لیے عالم دین بھی جو ہے نا اگر کسی کو کافر بنانے کے لیے کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے تو کافر ہے، اور اگر اس سے بچنے کے لیے کسی کو اس پہ سمجھاتے ہیں تو پھر وہ کفر نہیں ہے۔ چوتھا اعتراض، اس قصے سے معلوم ہوا فرشتوں نے رب تعالیٰ کا مقابلہ کیا کہ اس نے فرمایا کہ تم بھی غصہ اور شہوت پا کر گناہ کر بیٹھو گے، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، اور رب کا مقابلہ کفر ہے اور ملائکہ معصوم۔ بولے یہ کیسی بات؟ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے نا بات نہیں مانے نا اللہ تعالیٰ کی، بولے جو ہے نا کمپٹیشن میں اترا ہے نا، بولے کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر تم کو شہوت غصہ ملے گا تو تم بھی یہ گناہ کر بیٹھو گے، تو لوگ بولے کہ یار نہیں ہم تو نہیں کریں گے، ہم معصوم ہیں، یعنی کمپٹیشن کی طرح تھا نا وہ۔ جواب، یہ مقابلہ نہیں بلکہ اپنی اطاعت اور نیاز مندی کا اظہار ہے، اور اپنے مصمم ارادے کا تذکرہ کہ مولا ہم نے تیری اطاعت اور فرما برداری کا پورا ارادہ کر لیا ہے کہ بڑی مصیبت میں بھی نافرمانی نہ کریں گے، جیسا کوئی وفادار نوکر اپنے آقا سے مضبوطی سے ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ بولا جا رہا ہے کہ اصل میں ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بولنا کہ یا اللہ ہم جو ہے نا تو چاہے یعنی کچھ بھی ہو جائے، مصیبت سے مصیبت، مشکل سے مشکل گھڑی بھی آ جائے، تب بھی جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے نا اس پہ قائم رہیں، اور جو ہے نا ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ پانچواں اعتراض، فرشتے معصوم ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ پھر ہاروت اور ماروت یہ تین سخت گناہ کیوں کر بیٹھے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ بولے قرآن میں فرشتوں کے متعلق آتا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، اور پھر قرآن ہی بتا رہا ہے کہ ہاروت ماروت کے ساتھ یہ تین گناہ ہوئے، تو یہ کیسا؟ اس کا جواب دیکھیے، جب یہ دونوں
شکل انسانی میں آ گئے اور ان میں غصہ اور شہوت پیدا کر دیا گیا تو ان میں فرشتوں کے صفات نہ رہے۔ فرشتہ فرشتہ رہ کر معصوم ہے، نہ کہ انسان حواس پا کر بھی۔ بولے جب انسانی حواس اس کو مل گئے تو پھر فرشتہ کہاں رہا؟ فرشتے کے صفت تو جاتے رہے۔ دیکھو حضرت انبیاء بشر ہیں اور بشریتاً معصوم نہیں، مگر جب رب تعالیٰ ان کے غصہ اور شہوت کی اصلاح فرما دیتا ہے تو یہ معصوم بن جاتے ہیں۔ غرض کے غصہ والا اصلاح سے معصوم، اور معصوم غصہ پا کر غیر معصوم ہو جاتا۔ اللہ اکبر! یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ جو ہے نا جس کے پاس شہوت اور غصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو اصلاح یعنی اس کی اصلاح کر دے، اس کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کے عقیدے میں اس کے ایمان پہ جو ہے نا پختہ کر دے، اس کی اصلاح کر، تب پھر وہ فرشتہ صفت ہو جاتا۔ اور جس کو جو فرشتہ صفت ہے، بولے وہ جو ہے نا اس چیز کو پا کر جو ہے نا بنا اللہ تعالیٰ کی اصلاح کے جو ہے نا پھر وہ جو ہے نا شہوت پسند ہو جاتا ہے، وہ جو ہے نا گناہ گار ہو جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! چلو نقطہ یہاں بتایا جا رہا وہ کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا اللہ کے فضل، اللہ کا فضل، اللہ کی اصلاح طلب کرو تاکہ جو ہے نا تم کس سے بچے رہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتے انسانی شکل میں ہوں گے تو ان پر انسانی عروج طاری ہوں گے، اگرچہ ان کی حقیقت نور ہی ہو گئی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب سانپ بنی تو کھاتی پیتی تھی۔ رب فرماتا ہے تلقفو ما یا فکون، حرکت بھی کرتی تھی، سانس بھی لیتی تھی۔ حضرت جبرائیل جب شکل انسانی میں آتے تو آپ کے کپڑے سفید اور بال سیاہ ہوتے تھے، یعنی سفید کپڑے پہن کے آتے تو بال کالے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ہاروت اور ماروت جب شکل انسانی میں آئے تو کھانے پینے جمع کرنے کے عادی ہو گئے۔ ان سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نور الہی ہیں، مگر شکل بشر ہیں، لہٰذا کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کو دیکھ کر ان کی نورانیت کا انکار نہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! تو جس کیا پیاری مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی جب ہاروت ماروت جو فرشتے تھے ان کو جو ہے نا جب انسانی جو ہے نا صفتیں عطا کی گئی، جب وہ غصہ شوقت اور ہر چیز عطا کی گئی تو اب پھر وہ جو انسان کی طرح ہو گئے۔ اب جو ہے نا وہ کھاتے پیتے بھی تھے، چلتے پھرتے بھی تھے، جو ہے نا ان کو جو ہے نا ہر وہ چیز کی حاجت تھی جو انسان کو حاجت تھے تو نور۔ بولے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور اللہ ہیں، اللہ کے نور ہیں، ہاں لیکن بشر بن کے آ گئے اور پھر بشری تقاضے جو ہے نا وہ آپ کرتے رہے، ادا کرتے رہے۔ پھر بھی حضرت انبیاء اور اولیاء پر کبھی نور انانیت کا جلوہ آشکار ہوتا ہے تو کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 70 سال سے بغیر کھائے پیے آسمان پر جلوہ گر ہیں۔ اصحاب کہف 70 سال بغیر کھائے پیے سو رہے ہیں۔ حضور روز وصال میں اور معراج میں کھانے پینے سے بے نیاز تھے۔ غرض کے یار کے رنگ مختلف ہیں۔ بے شک سبحان اللہ! کیا پیاری بات ہے، دیکھیں کیا پیارے انداز سے سمجھایا گیا کہ جو ہے نا کیسا یہ بے نیازی ہے۔ چھٹا اعتراض، اگر یہ دونوں انسان بن گئے تھے تو آوگان درست ہے۔ اب دیکھو یہاں کیا بول رہے ہیں کہ جو کفریہ جو جن اعتقاد ہے کہ بھائی جو نا روحیں بدل جاتی، انسان سے حیوان ہو جاتی، حیوان سے انسان ہو جاتی، بولے اس کو جس کو آوگان کہا جاتا، بولے اگر یہ دو فرشتے انسان بن گئے تو پھر آوگان درست ہے۔ جواب، ان کی فقط شکل بدلی تھی نہ کہ روح، اور گناہ کرنا شکل و صورت اور جسم سے ہوتا ہے، روح جسم پا کر اعمال کرتی ہے، آوگان میں روح کی تبدیلی ہوتی ہے جو ناممکن ہے۔ ساتواں اعتراض، جب ہاروت اور ماروت اپنی ہی مصیبت میں گرفتار ہوئے تو لوگوں کو تعلیم سحر کیوں دیتے ہیں؟ بولے اب تو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، بولے وہاں آگ ہے، ان پر کوڑے مارے جا رہے، بولے پھر بھی کیوں دے رہے؟ جواب، کامل اور تجربے کار آدمی بیماری اور پریشانی میں بھی عملی مسائل بے تکلف بیان کر دیتا ہے۔ یہ حضرات چونکہ ان فن سے بہت کامل ہیں لہٰذا بہت آسانی سے سکھا دیتے ہیں۔ آٹھواں اعتراض، جب ان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تو ان سے جادو کیسے سیکھتا ہے؟ اور ایک سوال ہوا، جب اتنے ایسی جگہ چھپی ہوئی ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بولے ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے تو لوگ سیکھتے کیسا ہیں؟ جواب، اولم تو ان تک عام مخلوق پہنچ جاتی تھی کیونکہ وہ اشاعت سحر کا وقت تھا، پھر رفتہ رفتہ یہ کام بند ہوتا رہا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بعض لوگ وہاں پہنچے، مگر اب شیاطین تو وہاں پہنچ جاتے ہیں مگر انسان نہیں پہنچتے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ ہر سال بعض جن ان سے جادو سیکھتے ہیں، تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ بولے اب جو ہے نا انسان وہاں تک نہیں پہنچتا، پتہ نہیں کہاں ہے، ان کو چھپا دیے گئے یا چھپ گئے ہیں جو بھی ہیں، اب وہاں پر صرف جنات جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان سے سحر سیکھتے ہیں۔ نواں اعتراض، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک عورت تارا بن کر آسمان پر چڑھ جائے؟ جواب، آدمی کا بدن مر کر مٹی بن جاتا ہے، انسانی روح مر کر آسمان میں جاتی ہے۔ جب بدن مٹی بن سکتا ہے تو تارے کی شکل بھی بن سکتا ہے، اس میں شکل کی تبدیلی ہے نہ کوئی تعجب۔ 10واں اعتراض، زہرا تارا تو پہلے سے ہی تھا، موجود ہے، اگر یہ عورت تارا بن کر وہاں پہنچی تو چاہیے تھا کہ ادریس علیہ السلام سے پہلے یہ تارا نہ ہوتا۔ جواب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زہرا تارا عورت ہے بلکہ یہ تارا تو پہلے سے موجود تھا، اس وقت اس عورت کا تعلق اس تارے سے ہو گیا۔ بعض روحیں جنت میں اور بعض روحیں دوزخ میں اور بعض چاہے زمزم میں رہتی ہیں، یعنی زمزم کے کنویں میں بھی روحیں رہتی ہیں۔ دیکھو اس عورت کی روح زہرا تارے میں رہتی ہیں، شہداء سبز
پرندے کی شکل میں جنت میں سیر کرتے ہیں، یہ اس تارے کی شکل میں آسمان کی سیر کرتی ہے۔ 11واں اعتراض، رب تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو دو عذابوں کا کیوں اختیار دیا؟ چاہیے تھا کہ توبہ کا حکم دیتا تو توبہ گناہ کا کفارہ ہے۔ اب اس کا جواب سنیے۔ دنیاوی عذاب ہی ان کے لیے توبہ ہے، جیسا کہ بچڑے کی پجاری یہودیوں کے لیے قتل، ہر جرم کی توبہ علیحدہ ہے۔ گویا ان سے کہا گیا کہ یا تو تکلیف برداشت کر کے توبہ کر لو، ورنہ عذاب آخرت میں گرفتار ہوں گے۔ انہوں نے توبہ اختیار کی۔ 12واں اعتراض، زہرا عورت کافرہ فاجرہ تھی، اس کو تارے میں رہنے کی عزت کیوں ملی؟ کافر کی جگہ جہنم ہے نہ کہ تارا۔ جواب، اسم اعظم پڑھ کر مومنہ ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بول رہے ہیں؟ اسم اعظم پڑھ کر مومنہ ہو گئی اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جیسے کہ 100 برس کا کافر بدکار کلمہ طیب پڑھ کر مومن بن جاتا ہے، پھر اس اسم اعظم کے طفیل یہ دعا جو کہ قبول ہوئی اور وہ تارے میں رہنے لگی۔ بولے بس اس کا اسم اعظم پڑھنا جو ہے نا اس کو اتنے بڑے جو ہے نا درجے پہ پہنچا دیا، ورنہ جو ہے نا بات کو جو ہے نا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بار کلمہ طیب پڑھنے والا جو ہے نا 100 سال کا بھی گنہگار تو اسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا خوش نصیبی ہے دیکھو ہماری، کس کلمہ طیبہ سے سرکار نے ہم کو نوازا ہے۔ واہ 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 واہ۔ 13واں اعتراض، ہاروت و ماروت اسم اعظم کیسے بھول گئے؟ جواب، گناہ یا کفر سے کبھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اگر بھولنے کی بیماری لگ رہی ہے تو سمجھ جانا کہ گناہ جو ہے نا کثرت سے ہو رہے ہیں۔ یا تو گناہ یا تو کفر، یہ دو جو چیزیں کیا کرتی معلوم ہے؟ حافظہ کا یعنی قوت حافظہ یعنی ریممبرنس یا میموری جو ہوتا ہے نا اس کو ویک کر دیتی ہے، اور علم بھول جاتا ہے۔ دماغ سے خون نکل جانے پر انسان کی بیماری ہو جاتی ہے، اگر ایمان نکل جانے پر یہ مرض ہو جاتا ہے تو کیا تعجب ہے؟ بولے جب ایمان نکل جاتا تو پھر یہ مرض آ جاتا، جہاں پہ جانا انسان بھولنے لگتا، علم بھولنے لگتا۔ مثال کے طور خاتمہ مضمون یہ ہے کہ زبیر ابن بکار اور ابن مرویہ اور دلیمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ انسان کتنی صورتوں میں مسخ ہوا؟ بولے انسان کتنی صورتوں میں مسخ ہوا؟ سرکار سے سوال کیا گیا تھا۔ مسخ کے معنی سمجھے نا لاسٹ ٹائم بولے کہ جو بدل دیا گیا عذاب کے طور پر، تو فرمایا 13 میں، نبی کے فرمایا 13 صورتوں میں بدل دیا گیا۔ ایک ہاتھی، کبھی انسان جو ہے نا ہاتھی بنا دیا گیا۔ دوسرا ریچھ، تیسرا سور، چوتھا بندر، یہ تو ہم پڑھ چکے۔ پانچواں مرماہی، مچھلی کی یعنی ایک نسل بول سکتے ہیں۔ چھٹی جو ہے نا گوا، اگوانا جو رنگ بدلتا دیکھو، اور چمگادڑ، پھر جو ہے نا بچھو اور اموس، یہ بھی دریائی چھوٹا جانور ہے جس کا نام اموس ہے، اس میں بھی مسخ کیے گئے۔ مکڑی میں مسخ کیے گئے۔ 11 جو ہے نا خرگوش، 12واں جو ہے نا سہیل تارا، اور 13واں جو ہے نا زہرا، یعنی بعض قومیں ہاتھی بنا دی گئیں، بعض بندر، بعض سور وغیرہ۔ تفسیر عزیزی میں پورا تذکرہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں، اور راوی کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ اتنے چیزوں میں، یہ 13 چیزوں میں جو ہے نا انسان کو بدل دیا گیا، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ اور یہ بھی ایک دم سے نہیں ہوتا، مسلسل گناہ کرنے سے، مسلسل کفر پہ برقرار رہنے سے جو ہے کیفیات ہو جاتی ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان میں سارا عالم ہے، انسان میں سارا عالم اندر موجود ہے۔ ہاروت و ماروت اس کی قوت نظر اور قوت عملی ہے۔ تو اصل ہاروت اور ماروت کیا ہے؟ تو وہ ہے کیا ہے کہ قوت نظری اور قوت عملی، بولے تم کیا نظر کرتے اور کیا عمل کرتے۔ اور اس کا نفس گویا زہرا ہے، اور اندر جو نفس ہے وہ گویا زہرا ہے۔ اس نفس نے ان دونوں قوتوں سے وہ صفتیں سیکھی جن کی برکت سے یہ نفس عالم اجسام سے ترقی کر کے عالم ارواح سے مل سکے، اور ملا اعلیٰ میں اس کا شمار ہو گیا۔ یعنی اب یہ نفس جو ہے نا ان دو چیزوں سے کیا ہے، نظری اور قوت عملی، دونوں چیزوں سے، یعنی پاک نظر اور اچھا عمل، یہ کرتے کرتے بولے اپنے آپ کو جو ہے نا یہ اجسام سے جوڑ کر جو ہے نا عالم ارواح سے جوڑ لیے، وہاں تک پہنچ گیا جیسا وہ عورت پہنچ گئی تھی۔ یہ نفس ان دونوں قوتوں کو گناہوں پر یعنی گناہوں پر رغبت دیتا رہا، جس سے کہ یہ عالم صفیات میں ہی رہ جائیں۔ جب یہ دونوں قوتیں نفس کی اطاعت کر کے نادم ہوں تو شریعت پیغمبروں کے حضور حاضر ہو کر اپنی شفاعت چاہے۔ بولے اب جو ہے نا یہ کیا کرتا معلوم ہے؟ یہ ان کو بھٹکاتا ہمیشہ، نفس جو ہے نا یہ دونوں قوتوں کو بھٹکاتا، اور بھٹکانے کی وجہ سے اگر یہ گناہ کرنے لگے، یعنی بد نظر ہو گئے، بد عمل ہو گئے، جیسے بد نظری ہو گئی اور بد عملی ہو گئی، تو پھر جو ہے نا صفیات میں آ گئے، عالم ارواح سے جو ہے نا پھر جو ہے نا زمین پر پھینک دیے گئے، بولے ایسے عالم میں آ گئے جہاں پر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا پھر اب کیا ضرورت پڑی؟ تو پھر شفاعت کی ضرورت پڑی، نبی کے در پہ جا کے تم کو شفاعت لینی پڑے گی۔ ادھر سے حکم ملے گے کہ ان دونوں کو چاہ دنیا میں عمر بھر کے لیے قید کرو، جہاں کہ ان کے مصائب و آلام کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گا۔ تو بولے اب یہ دو چیزوں کو جو ہے نا دنیا میں قید کرو، تاکہ جو ہے نا موت تک اب جو بھی مصیبتیں آئیں گی، جو بھی عالم ان کو برداشت کرنا پڑے گا صبر کے ساتھ۔ یہ قوت عملی و نظری دیگر انسانی قوتوں کو دنیا کے امور سکھاتی ہیں، مگر ساتھ ہی فرما دیتی ہیں کہ یہ
یہ دنیا حال ہے، اس سے بچے رہنا۔ اب بولے تمہارا نظر ہی تو ہے، تمہارا عمل ہی تو ہے جو تمہارے سارے صفاتوں کو جو ہے نا ہر چیز سکھا، لیکن بعض ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے کہ دیکھو بھائی دنیا کے چکر میں مت پڑو، برابر جو ہے نا اندر سے وہ بات ہوتی ہے، یہ چیز بولتی عمل نہ کرنا، یہ تمام چیزیں تم کو یعنی بچنے کے لیے بتائی گئی ہیں، نہ کہ عمل کے لیے۔ جو ان کی مخالفت کر کے دنیا میں پھنس جاتا ہے وہ طریقت کا کافر ہے، جو دنیا میں پھنس گیا وہ دنیا کا ہو گیا، طریقت میں کافر کا کافر ہی رہا، اور جو ان کی مان جاتا ہے وہ کامل مومن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں ہاروت اور ماروت کی ایک گھڑی صحبت میں رہ کر ان سے کچھ فیض لے کر بندہ اذن الہی لوگوں کو نقصان پہنچانے پر قادر ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں پر تصرف کر سکتا ہے کہ خاوند کے دل میں بیوی سے نفرت پیدا کر دے یا اسے بیوی پر قادر نہ ہونے دیں۔ تو اولیاء اللہ اللہ کی صحبت یافتہ یا اذن الہی لوگوں کو فائدہ پہنچانے پر قادر ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں پر تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اور دوپڑوں کو ملا سکتا ہے، بلکہ اللہ سے دور رہنے والے بندوں کو رب تک پہنچا سکتا ہے۔ ہاروت و ماروت کا یہ قصہ پڑھو اور تصرفات اولیاء میں غور کرو کہ ان کے قبضے میں عالم کے عالم ہوتے ہیں، جادو سے زیادہ کرامات کی تاثیر، بے شک کرامات کی تاثیر جادو سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اولیاء اللہ کے بارے میں جیسا کہ اب جب پڑھیں گے آپ، یعنی سرکار غوث پاک کے بارے میں پڑھیں گے، خواجہ غریب نواز سرکار کے بارے میں پڑھیں گے، بہت سے اولیاء اللہ بزرگ کے بارے میں پڑھیں گے، تو ان کے جو کرامات تھے، ان کے جو معاملات تھے، بولے وہ جو ہے نا جادو تو کچھ نہیں تھا، وہ تو خالی ایک چھوٹی سی چیز تھی جادو، لیکن ان کے کرامات اور ان کے پاس جو ان کے جو کیفیات جو روحانی معاملات تھے وہ کچھ اور تھے۔ اور آن کے آن جو ہے نا ہزاروں جو ہے نا جو جادو میں ملوث یعنی جو پریشان حال تھے ان کو جو ہے نا شفا بخش دیتے تھے، ان کو جو ہے نا اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے اذن یعنی اللہ کا حکم پا کر جو ہے نا لوگوں تک فیض پہنچاتے تھے۔ تو اس قصے سے ہونا کیا چاہیے کہ ہمارا ایمان اور پختہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا روحانی جو قوتیں ہوتی، روحانی جو انرجی ہوتی، مثال کے طور پر وہ بڑے سے بڑے جادو کو بھی بے اثر کر سکتی، بڑے سے بڑے جادو کے مریض کو بھی شفا بخش سکتی۔ تو یہ جو ہے نا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا ہے ہاروت و ماروت کے پیچھے، تاکہ لوگوں کو فرق پتا چلے کہ جو ہے نا انبیاء اکرام سے جو چیزیں سرزد ہوتی ہیں وہ جادو نہیں، کبھی دل کے کوئی گوشے سے کونے کونے کے گوشے میں بھی جو ہے نا خیال نہیں آنا کہ جو ہے نا جادو سے شاید یہ ہوا ہوگا، مثال کے طور پر۔ ہاں یہ ایسا اس ایمان کی پختگی کے لیے جو ہے نا یہ چیز، یہ فرق ہم کو بتائی گئی، کیونکہ جب تک آپ سڑاوا میوہ نہیں دیکھو گے اچھے میوے کی فرق پہچان کیسے کرو گے، مثال کے طور پر۔ تو دونوں چیزیں جب آپ کے نظر کے سامنے آئیں گی تو آپ اچھی چیز اٹھاؤ گے اس طریقے سے۔ تو ویسے ہی جو ہے نا چوائس ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے چوائس دے کے رکھے کئی ایسے ہیں، مثال کے طور پر کئی ایسے جو ہے نا آج کے دور میں کتابیں یا عملیات کی کتابیں وغیرہ مل جاتی جس سے جو ہے نا تم اگر 40 دن پریکٹس کرو بڑے عامل بن جاتے، جادو ٹونا کر سکتے پھر۔ تو یہ ممکن ہے، کوئی بڑی بات نہیں، تو یہ سب کہاں سے چل کے وہاں سے چل لیتے ہیں ہم، لیکن چوائس ہے۔ ایک تو ہوتا کہ جو ہے نا عمل کر کے شیاطین سے مدد لے کے کفری الفاظ ادا کر کے ایمان سے خالی ہو کے سب کر کے کچھ چیز کرو، ایسا وہ عورت کا واقعہ ہے نا جو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے بولی کہ جو ہے نا میں گانے کا گندم لے کے جو ہے نا زمین میں دبا دیتی ہوں اور حکم دیتی ہوں کہ جھاڑ اگ جاتا، پھر اس میں خوشے نکل آتے، پھر وہ سوکھ جاتے، پھر وہ آٹا بنتا، پھر روٹی بن کے میرے سامنے آتی، رائٹ؟ یہ وہ بولی کس سے؟ جادو سے۔ اتنا کرنے کے بعد، ایمان سے نکل جانے کے بعد، کافر ہو جانے کے بعد، سب ہونے کے بعد اس کے بعد یہ اثر آیا۔ لیکن کئی ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں پر جو ہے نا صرف نیت ہوتی اور ہزاروں فیضیاب ہو جاتے، ایسے ہزاروں لاکھوں روٹیاں پک جاتی خود بخود، نہ وہاں کوئی کفری الفاظ آتا ہوتے، کچھ نہیں، بس حکم ہو اور وہ چیز ہو گئی۔ سرکار غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کئی مرتبہ جو ہے نا چھوٹے سے لنگر میں ہزاروں لوگوں کو آپ کھلا دیے، مثال کے طور پر ہزاروں لوگ فیض یاب ہو گئے۔ یعنی ہم حیدرآباد میں خود، یعنی ہمارے اطراف جو ہے نا کئی اولیاء اللہ کے واقعات ہم پڑھ لیتے جہاں پہ جو ہے نا کچھ نہیں تھا، اور جو ہے نا ایک ہانڈی سے جو ہے نا ہزار لوگوں کو جو ہے نا فیض پہنچا دیا، مثال کے طور پر۔ تو وہ کرامات ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا روحانی قوت ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں جو ہے نا یہ قوت یعنی روحانی قوت جو ہوتی ہے اس کا معیار کچھ اور ہوتا، اور جادو ٹونا جو ہے نا اس کا معیار کچھ اور ہے، وہ گندگی ہے، وہ کفر ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.